اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے گورنر، ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ ہمارے گھروں پر فرشتوں کی رفت و آمد رہا کرتی ہے اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ اسلام ہمارے گھرانے کے ہمراہ رہے گا۔ لیکن یزید ملعون، جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو اور مطالبہ کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، احکامات اسلامی کو پامال کرنے والا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ صرف پامال کیا بلکہ برسرعام فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ مجھ جیسا شخص کسی صورت اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون زیادہ بیعت کا استحقاق یعنی حق رکھتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ 28 رجب وہ دن جب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خانوادہ کے ہمراہ، اپنے چند صحاب کے ہمراہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کے اپنے دائمی سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس سفر کی طرف کہ جس کے نقوش قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، جس کا پیام قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وہ سفر جو اسلام کو حیات نو بخش گیا، وہ سفر جو مکتب اسلام کو، اسلام کے احکامات کو اور اسلام کی تعلیمات کو تا روز قیامت ایک استحکام اور ایسا غیر متزلزل یقین بخش گیا کہ قیامت تک اب یزیدی برسر پیکار رہیں، انشاءاللہ اسلام کے دامن کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اگر ہو بھی جائیں تو اپنے حملہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ واقعہ کربلا کے بعد ایسا استحکام ملا دین کو، ایسا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون سے آپ پیاری کی اس گلشن اسلام کی کہ تا قیامت یہ جو شجر اسلام ہے اس کی جڑیں اتنی کہ مستحکم ہو گئیں کہ ایک کیا 10 کیا 20 کیا 100 کیا ہزاروں لاکھوں یزید بھی آ جائیں تو الحمدللہ اس شجر اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی ویڈیو کے آغاز میں مدینہ کے گورنر سے امام علی مقام کا جو خطاب تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسی طرح امام نے مروان بن حکم کے جواب میں بھی جو کچھ فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ سے روانگی کے وقت 2 دفعہ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں اور وہاں جو کچھ آپ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر کے، اور ویڈیو کے آخری حصے میں پھر اپنی دعوت فکر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اینڈ رزلٹ کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے کہ آپ اینڈ رزلٹ خود نکالیے۔ مروان بن حکم کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ میں نے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یزید اور اس جیسے فسق و فجور کا مرتکب ہونے والوں کے لیے قیامت حرام ہے، خلافت حرام ہے، تو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، امام کا یہ جو جملہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، یہ خود جملہ جو ہے یہ ایک واقعہ کو ایک اصول بنا دیتا ہے، اور تا قیامت کے لیے حق پرستوں کے لیے یہ ایسا روشن چراغ کی کام کرتا ہے، ایسا حوصلہ ملتا ہے اس سے۔ اب مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ امام علی مقام کا مقصد جو ہے صرف اپنے اور یزید کے جو انفرادی طور پہ جو وہ ہے بیعت کا مطالبہ یا بیعت سے انکار، اس کے اوپر نہیں، قیامت تک کے لیے ایک اصول واضح کر کے جا رہے ہیں۔ امام کا یہ کہنا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو حسینی کردار رکھنے والا ہوگا، یا ہمارے یہاں ایک بات مشہور کر دیتے ہیں لوگوں کو بے عمل بنانے کے لیے، یہ جو ذاکرین اور غالی اور نصیری طبیعت رکھنے والے جاہل قسم کے جو ہیں، جن کو نہ مکتب کے احکامات کا پتہ، نہ سنت معصومین کا پتہ، نہ قرآنی احکامات کا پتہ، ان کی روزی روٹی کا سلسلہ ہے۔ اور ماشاءاللہ بانیان مجلس بھی جو ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بانیان مجلس میں سے اگر خوش قسمتی سے یہ ویڈیو کسی تک پہنچ جائے، جتنے قصوروار یہ پیسے طے کر کے ذکر حسین بیچنے والے ہیں، غم حسین بیچنے والے ہیں،
اس سے زیادہ ہی شاید کچھ آپ قصوروار ہوں گے. کیوں؟ آپ لوگ یہ لاکھوں روپیہ فیس طے کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بارگیننگ کرتے ہیں, جی جوڑ توڑ کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ لیتے ہیں ایک ایک مجلس کا. آپ دیتے ہیں کس لیے؟ کیا خوشنودی خدا کے لیے دیتے ہیں؟ کیا خوشنودی معصومین کے لیے دیتے ہیں؟ خوشنودی جناب سیدہ کے لیے دیتے ہیں؟ آپ نہیں. آپ دیتے ہیں کہ آپ کی جو رونقیں, جو ویڈیوز بنتی ہیں, جو ایک مشہور ہو جاتا ہے کہ واہ واہ فلاں کی مجلس میں فلاں ذاکر نے کیا مصائب پڑھ دیے, لوگوں کو یہ ہو گیا, حال پڑ گئے, دیواروں پر سر مار دیے, آپ کے نام کے لیے آپ دیتے ہیں. بڑے بڑے آپ فلیکسیں بنواتے ہیں جن میں پڑھنے والوں کی تصویریں, بانیوں کی تصویریں, نوحہ خانوں کی تصویریں. یہ سب کچھ اگر آپ امام کے لیے کر رہے ہیں, اسلام کے لیے کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو یہ جملہ امام کا یاد آنا چاہیے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ حسینی کردار سے پیار کرنے والے یزیدی کردار والوں سے ہمیشہ نفرت کریں گے, اور بیعت کرنے سے مراد ہے کہ کبھی بھی ان کو انڈوز نہیں کریں گے ان کے کسی بات کو. یہ یزیدی کردار ہے. احکامات اسلامی کا پیسے طے کر کے بیان کرنا, فضائل اہل بیت کا پیسے طے کر کے بیان کرنا, مصائب اہل بیت کا, مصائب حسین کا, مصائب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا, یا باقی خان وادے کے مصائب کو پیسے طے کر کے, جی, اور ٹائم طے کر کے بیان کرنا, یہ یزیدی فعل ہے. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اسلام میں یا مکتب تشیع میں اس کی اجازت ہے؟ یزیدی فعل ہے. اور آپ لوگوں کو اگر یہ خوش فہمی ہے کہ ہماری اس طرح کی مجالس میں جہاں شروعات ہی مکروہات سے ہوتی ہو کہ پیسے ذکر کے پیسے طے ہو رہے ہیں, ان مجالس میں جہاں نہ مکتب اسلام کے کوئی احکام بیان کیے جاتے ہیں, نہ مکتب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے, جی, نہ قرآن سے کوئی تعلق, نہ اسلام سے کوئی تعلق, صرف مظلوم حسین علیہ السلام آج بھی ہیں. صرف کیا آپ بیان کرتے ہیں, مظلوم کیوں ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. آپ لوگ وہ بیان کرتے ہیں جو لوگوں کو پہلے خوب جوش دلائے. آپ کی مجالس میں فضائل سن کے 5-5 منٹ کے فلک شگاف نعرے لگیں, جی, اب آپ کہیں گے نعروں کی مخالفت نہیں ہے. امیر المومنین ہوں یا باقی ائمہ طہار ہوں, جب ان کی فضیلت اور فضائل بیان ہوں گے, درود بھی پڑھا جائے گا, نعرے بھی لگیں گے. لیکن فوکس اگر آپ ان چیزوں پہ کریں گے اور آپ کے ذہنوں میں بات ہی یہ ڈال دی جائے گی کہ آپ کے نعروں کے اوپر ہی جناب آپ کی بخشش کا دار و مدار ہے, اور آپ کے رونے کے اوپر ہی آپ کی بخشش کا دار و مدار ہے. اب یہ چیز نہیں کہ خدا نخواستہ ہم کوئی گریے کے مخالف ہیں, یہ تو فطری عمل ہے, اس کی مخالفت کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ قربانی اتنی عظیم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والے مصائب اتنے شدید ہیں کہ ان کا تصور سے ہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. لیکن یہ آنسو معرفت کے آنسو ہونے چاہیے. آپ کو پیام حسین پہلے پتہ ہونا چاہیے. 28 رجب گزرا, آپ بتائیے کتنی مجالس آپ نے ایسی سنی ہیں جس میں آپ کو مدینہ سے لے کے کربلا تک امام کا جو سفر ہے, اس میں آپ نے جگہ جگہ خطبے دیے ہیں. جیسے یہ بھی خطبے آپ کو 2 مختصر سنائے, کتنے کے آپ کو مجالس میں ایسے خطبے ملے ہیں, سننے کو ملے ہیں. ان مصائب کو یاد کرتے وقت یہ مد نظر ضرور رکھیں کہ آخر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور یزید سے کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اگر یہ معرفت کے آنسو ہوں تو ہمارے نامہ مال سے نہیں, ہمارے دلوں سے, ہمارے دماغوں سے, ہمارے کرداروں سے یہ گناہوں کی تاریکیاں اور داغ دھو ڈالیں گے. یہ آنسو ہی جو ہے کہ الحمدللہ ہماری ہدایت کا کام کریں گے. ہماری غالب اکثریت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری بس حصول ثواب کا ذریعہ ہے, جی, اور ہمارے آنسو نکل آئے, ہمارے لیے جنت واجب ہو گئی. جناب سیدہ ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے جاتی ہیں, خواہ ہمارے اعمال کیسے ہی ہوں, بس انہوں نے ہمارے آنسو دیکھنے ہیں, اعمال نہیں دیکھنے. جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باقی اہل بیت کے جو ائمہ ہیں وہ آج بھی مظلوم ہیں, اس لیے کہ اس دور کی ان کی مظلومیت, بیچارگی تو نہیں کہنا چاہیے, تو خیر امام جیسی صابر اور بلند ہمت شخصیت کو مجالس میں کچھ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. آپ جیسی جو پرسنالٹی ہے جس نے کمپرومائز نہیں کیا, جس نے, مقصد کیا تھا, تقاضا کیا تھا, تقاضا ان کا یہ تھا کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں. جس طرح سے ہم نظام چلانا چاہتے ہیں, جی, ہم احکامات اسلامی کو چینج کریں, ہم نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے, ضروری نہیں ہے, اس چیز کو عام کریں, کچھ بھی کریں, آپ بیٹھے رہیں. بیت المال سے آپ کا وظیفہ جو ہے خمس کی صورت میں وہ ڈبل کر دیا جائے گا, آپ بیٹھیں. طرح طرح کی آفریں, زیادہ سے زیادہ مدینے کی حاکمیت لے لیں, لیکن اوپر جو ہو رہا ہوگا مرکز میں, جی, کیپٹل میں, اس کے اوپر آپ کو بات چیت نہ کریں. امام نے سب کچھ ٹکرایا. سمجھنے نہ سمجھنے والے اس وقت بھی نہ سمجھے, جی, بڑے بڑے اس میں نام آ جاتے ہیں جو آپ کو کہتے رہے کہ چھوڑیں پرے, جھگڑا ہوگا, خون ریزی ہوگی, اہل بیت آپ کے ساتھ ہیں, یہ وہ. امام کے مقصد کو نہ سمجھ سکے. آج کے دور میں امام کی مظلوم شخصیت کو ہدایت کا جو چراغ ہیں, جی,
ان کو صرف ایک شخصیت پرست معاذ اللہ ایک شخصیت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جو اپنے جن کو صرف سروکار اس سے ہے کہ آپ جب ذکر حسین کرنے بیٹھیں تو پہلے خوب فضائل بیان کریں، پھر خوب مصائب بیان کریں، اور آپ کی ذمہ داری جو ائمہ معصومین اور مکتب قرآن و اہل بیت میں ایک مومن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب پوز ہو جاتی ہیں، سٹل ہو جاتی ہیں، بلکہ ریموو ہو جاتی ہیں، صرف دو ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں، پہلے خوب نعرے مار لو، جذباتی ہو جو، اور بعد میں خوب آنسو بہا لو، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی آپ کا کام ہو گیا۔ مجلس کے ختم ہوتے پھر آپ دیکھ لیا کریں نا کہ ان مجالس کا اثر کیا رہتا ہے، آپ گاڑی بائک یا پارکنگ تک جاتے جاتے آپ کے ذہنوں سے محو ہوا ہوتا ہے، آپ اپنی دنیاوی گپ شپ اور حال و حال پوچھنے میں جو لگے ہوتے ہیں۔ تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ پہلی دفعہ گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسین آپ کا فرزند اور آپ کا نواسہ ہوں، میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور میری حفاظت نہیں کی، یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں حسین آپ سے آ کر ملوں۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ جو تاریخ میں روایات میں آتا ہے کہ بالکل جب آپ مدینے کی سرحد سے نکلنے کے ارادے سے بالکل یعنی فائنلی آپ نکل پڑے، تو پھر ایک دفعہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بار الہ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ بار الہ، میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں، میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں، میں واہ واہ سے پیار نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نیکی اور بھلائی کے کاموں سے پیار کرتا ہوں اور برائی اور برے کاموں سے نفرت کرتا ہوں، واہ واہ سے پیار نہیں کرتا۔ جی صرف جنت اپنی جنت کے لالچ کے لیے اونچی اونچی رونے ٹکریں مارنے سے پیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے وسیلہ سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اس میں ایک اور کنسیپٹ کلیئر ہو گیا جس کے موضوع پہ میں نے کل بھی ویڈیو بنائی۔ کیا فرمایا؟ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے اور وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب بتائیے کہ پیچھے رہ کیا گیا؟ ابھی بھی عقیدہ توحید آپ کا کلیئر نہ ہو، ابھی بھی آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ کس سے مانگنا ہے اور کس کے وسیلے سے مانگنا ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ 28 رجب کو جناب امام کی روانگی سے پہلے جو آپ نے 2 دفعہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ اب 28 رجب کی شب الوداعی تھی، آپ روزہ رسول کے بعد جناب سیدت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر بھی گئے، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر سے بھی رخصت لی، اور صبح ہونے سے پہلے یعنی 28 رجب کا سورج طلوع ہونے سے پہلے لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے مدینہ رسول شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہا تھا، اور گھر میں بنی ہاشم کی خواتین جو ہیں وہ اس دلخراش چیز کے اوپر واقعہ کے اوپر کہ اپنے ہی شہر سے سید جو ہیں وہ اس طرح پردیسیوں کی طرح جا رہے ہیں، انہوں نے گریہ زاری بھی کی۔ اور ایک روایت کے مطابق بنی ہاشم کی خواتین گریہ کرتے وقت جو الفاظ کہہ رہی تھیں وہ یہ تھا کہ اے حسین کیسے صبر کریں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، تم روانہ ہو رہے ہو، ہمیں یہ دن ایسے لگتا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے، آج کا دن ایسی ہی مصیبت کا دن لگتا ہے جب علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، آج کا دن ایسا ہی ہے جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا تھا۔ رسول کا روزہ، ماں کی قبر، بھائی کا مدفن، گھر بار سب دور ہوتا جا رہا، منزل شہادت قریب ہوتی جا رہی ہے، صرف اپنے مقصد کی بقا کے لیے۔ اور مقصد کا بقا کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ بقائے اسلام، بقائے لا الہ الا اللہ۔ خدا کے واسطے محترم ناظرین و سامعین، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود، اتنے جذبات رکھنے کے باوجود، اگر امام علی مقام کے مقصد اور پیام کو ہی نہ سمجھا، نہ عام کیا، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ قیامت والے دن اگر وہ کہیں، وہ پہچانے ہی نہ ہمیں، چونکہ مومن کی بخشش ہے نا، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے نا جی مومن کو دنیا میں ہی وہ کر دیا جائے گا، آخرت میں بخشا۔ مومن وہ میرے بھائیوں بہنوں، جو مومن وہ سلیکٹ کریں گے کہ ہاں یہ مومنین کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ مومن نہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے جائیں، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کوٹ مومن ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو سمجھیں، اس باریک نقطے کو۔ مومن وہ ہوگا جسے قیامت والے دن ایھا المومن، مومن کے لقب سے، نام سے بلا لیا جائے گا، وہ مومن ہوگا۔ یہ امام علیہ السلام کے خطبات بہترین ذریعہ ہے، وسیلہ ہیں امام کے مقصد، پیام اور فکر کو سمجھنے کے لیے۔ ان کو پڑھیے، خدا کے واسطے تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو پڑھا کریں۔ آپ کو یہ جھوٹے نام نہاد پیسے کے پجاری، چاہے وہ نوحہ خاں ہوں جو گانے کی طرز پہ آپ کو قصیدے نوحے سنائے،
زلفوں کو لہرائیں جناب، اپنے بچوں کو بھی ماڈل ایکٹر بنائیں، آسٹریلیا کی نیشنلٹیاں لیں، لاکھوں ڈالر میں فیسیں لیں جی، اور ان کو لکھ کے دینے والا، ساری عمر ان کے نام بنانے والا، وہ قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ کیا انہوں نے مذہب و ملت کی خدمت کی؟ ایکٹر ماڈل نما قسم کے یہ لوگ ہیں۔ اسی طرح ذاکرین کی کیٹاگری دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو جو بندہ پیسے طے کرتا ہے اس کا بائیکاٹ کریں۔ آپ کے گھر میں مجلس ہے، آپ کتاب کھول کے خود فضائل و مصائب پڑھیں گے، یقین جانے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمان کی نظر میں جو قبولیت آپ کے اس پڑھنے کی ہوگی، یہ پیشہ وروں کے پڑھنے کی کوئی شورٹی اور کوئی کچھ نہیں، الٹا بدعات کا شکار آپ ہوتے ہیں جب آپ پیسے طے کر کے کسی کو عادت ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ جو بندہ پیسے طے کرتا ہے 1 سے 2 سے 3 سے وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کا مارکیٹ میں ایک ریٹ بن جاتا ہے۔ جب ان کو آپ شٹ اپ کال دیں گے، ان بدعتیوں کی آپ منہ پر ماریں گے کہ جاؤ لے جاؤ اپنا بڑا نام، ہمیں نہیں چاہیے، ہم خود پڑھ لیں گے، کسی بچے سے پڑھا لیں گے، ہمیں خلوص چاہیے، اور اللہ کو بھی خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قربانی کے نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کھالیں، نہ ہڈیاں، کچھ نہیں، صرف تمہاری نیت اور خلوص۔ اسی طرح یہ ان چیزوں کا بھی نیت اور خلوص پہنچتا ہے، بڑے نام نہیں پہنچتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکتب حسین علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔